لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ اس مبارک مہینے میں الحمدللہ عالم اسلام قربانیاں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ عید قربا کی خوشیاں اپنے آپ میں خوشیاں ہی ہوتی ہیں۔ اس مبارک مہینے کی ابتدائی شروعاتی 10 دنوں کے فضائل احادیث پاک میں بکثرت آئے ہیں۔ انہی فضائل کو آج آپ تک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، تاکہ آپ ان فضائل کو سن کر کے ان 10 دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، ان 10 دنوں کی خوب برکتیں حاصل کر سکیں۔ توجہ کے ساتھ ان 10 دنوں کی برکتیں سنیے، فضائل سنیے، انشاءاللہ عبادات میں لذت ملے گی، عبادات کا ذوق و شوق پیدا ہوگا، اور جہاں ان 10 دنوں میں آپ عبادات کریں گے الحمدللہ ان کا آپ کو خوب اجر، بڑا اجر عظیم آپ کو حاصل ہوگا۔ توجہ کے ساتھ پورے بیان کو سنیے، اور یہ جو احادیث ہیں اور ایک صحابی کا ایک واقعہ جو پیش کروں گا انشاءاللہ آپ سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے تعلق سے ایک آیت بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ذو الحجۃ الحرام بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی ابتدائی 10 راتوں سے متعلق اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر، ترجمہ کنز ایمان، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی، جن 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ پارہ 30 کی سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم ارشاد فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ راتیں اللہ پاک کے نزدیک عظمت والی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں خوب عبادت کریں، نیکیوں کی حرص پیدا کرنے اور اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنے کے لیے ذو الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کے فضائل پر مشتمل 6 احادیث، اس کے بعد پھر ایک صحابی کا واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ روایت میں نے جو آپ کو پیش کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے، یہ بھی الحمدللہ مستند کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اللہ کریم کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذی الحجہ کے ایام سے نہ زیادہ عظیم ہے، اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ یہ پہلی حدیث، جو 6 حدیث میں نے آپ کو پیش کرنے کا عرض کیا، ان 6 میں سے پہلی حدیث پاک ہے کہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذو الحجہ کے ایام یعنی دنوں سے نہ زیادہ عظیم ہے، اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو۔ 3 چیزوں کے تعلق سے آقا کریم نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں تہلیل کی کثرت کریں۔ تہلیل مطلب لا الہ الا اللہ، تکبیر مطلب اللہ اکبر، تحمید مطلب الحمدللہ، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ان 3 جملوں کے تعلق سے آقا کریم نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں ان کی کثرت کریں۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 365، حدیث نمبر 5447 ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں، اللہ پاک کے نزدیک آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اللہ پاک کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل افضل ہے۔ یعنی غور کیجئے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی کتاب الصوم جلد نمبر 2 صفحہ 191، حدیث نمبر 757 میں موجود ہے۔ تیسری حدیث پاک آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ یعنی قربانی کے مہینے کے شروعاتی 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔
یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان کے کتاب الحج کے اندر جلد نمبر 6 کے صفحہ 62 حدیث نمبر 3842 میں ہے۔ چوتھی حدیث پاک سنیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کی قیام کے برابر ہے۔ غور کیجئے کہ ان 10 دنوں میں سے شروع کے جو 9 دن ہے، 10 تاریخ جو ہوتی ہے وہ چونکہ روزہ رکھنا اس دن منع ہے، شروع کے جو 9 دن ہے روزہ کے تعلق سے عبادات تو پورے 10 دنوں کی فضیلت ہے، لیکن بات جب روزہ رکھنے کی آئے تو شروع کے 9 دن اس میں روزے ہیں۔ ان میں روزوں کے تعلق سے ارشاد ہوا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر آدمی ان 9 دنوں کو مسلسل روزہ رکھ لیتا ہے تو 9 دنوں کے روزے ان کے 9 سال کے روزوں کا ثواب الحمدللہ میسر ہوتا ہے۔ اور جو ان راتوں کو قیام کرتا ہے، ان راتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جاگتا ہے، تو انہیں لیلۃ القدر کی قیام، لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ غور کیجئے کتنی عظیم الشان یہ راتیں ہیں، کتنے عظیم الشان یہ دن ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہر سال ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو میں عرض کیا یہ بھی ترمذی شریف کتاب الصوم جلد 2 صفحہ 192 حدیث نمبر 758 میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کریم نے زمانہ کو چنا، پس اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ زمانہ حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جبکہ ذوالحجہ میں سب سے زیادہ محبوب پہلا عشرہ یعنی شروعات کے 10 دن ہیں۔ الحمدللہ یہ حدیث پاک لطائف المعارف کے صفحہ نمبر 306 میں ہے۔ آخری حدیث پاک سنیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے عشرہ ذوالحجہ میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ غور کیجئے اس عشرے میں جو آدمی عبادت کرتا ہے، اس عشرے کی عبادت، اس کی جو نیکیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر دنوں کے مقابلے میں 700 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کو بالکل نہ چھوڑیں، زندگی جانے سلامت رہی نہ رہی، اگلا سال ملا نہ ملا، اس مبارک مہینے کو اسی بار بڑی نعمت سمجھ کر کے لے لیجئے اور اس میں کثرت سے عبادت کیجئے، نیکیاں کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان جلد 3 صفحہ 356 حدیث نمبر 3758 میں موجود ہے۔ ہمیں بھی ثواب کی نیت سے اس مبارک عشرے میں روزے رکھنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جس طرح مال و دولت کے حصول کے لیے مالداروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اسی طرح اگر نیکیوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو آئیڈیل بنا لیں تو ان کی زندگی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ ان نیک ہستیوں کو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت سنوارنے کی فکر ہوتی تھی۔ آئیے عشرہ ذوالحجہ میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی عبادت و ریاضت کے مختصر احوال بھی ملاحظہ کیجیے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشرہ ذوالحجہ کے روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ نسائی شریف کتاب الصوم کی صفحہ نمبر 395 کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2413 ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام ذوالحجہ کے 9 روزے پابندی سے رکھا کرتے تھے، آپ چھوڑتے نہیں تھے، پابندی سے ان روزوں کو رکھتے تھے۔ یہ بھی نسائی شریف کتاب الصیام کی ہی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی رات میں عبادت کیا کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت بہت پسند تھی اور فرمایا کرتے تھے اپنے خادموں کو اٹھایا کرو، سحری کریں اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ یہ حلیت الاولیاء جلد 4 صفحہ 311 حدیث نمبر 5671 میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم عشرہ ذوالحجہ میں بازار جا کر تکبیر کہتے، تو لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہتے، اور یہ دونوں حضرات صرف تکبیرات کہنے کے لیے بازار جاتے تھے۔ بخاری شریف کتاب العیدین جلد 1 صفحہ 333 میں حدیث پاک موجود ہے۔ غور کیجئے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دونوں صحابی ان 10 دنوں میں بازار اسپیشلی صرف اور صرف اس لیے جاتے کہ بازار میں جا کر تکبیر پڑھیں،
غور کیجئے، تو ان دنوں میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کی کثرت کریں، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کریں۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ ذوالحجہ میں نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھتے تھے، الحمدللہ۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت میں ہی موجود ہے۔ آخری ایک صحابی کا واقعہ سن لیجئے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک جوان جو احادیث رسول کو سنا کرتا تھا، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو امت پر مہربان دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا، تجھے کس چیز نے روزہ رکھنے پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ پاک مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ تو آقا کریم نے اس روزہ رکھنے والے صحابی کے تعلق سے کیا فرمایا، سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا ثواب 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور جب 8ویں ذوالحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزہ کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے 2000 گھوڑے دینے کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔ جب 9ویں کا دن ہوگا، عرفہ کا دن ہوگا، تو تجھے اس دن کے روزہ کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں سواری کے لیے دے گئے 1000 گھوڑوں کے برابر ثواب ہوگا۔ غور کیجئے کتنے ثواب کے کام ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کرم فرمائے کہ یہ روزہ ہمیں رکھنا نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ نے ماہ ذوالحجہ شریف کے ابتدائی 10 دن بھی کس قدر برکتوں اور رحمتوں والے ہوتے ہیں، جن میں رب کریم کی رحمت بندوں پر جھوم جھوم کر برس رہی ہوتی ہے۔ جو کوئی خوش نصیب ان دنوں میں رضا الہی کے لیے پہلے ذوالحجہ سے 9ویں ذوالحجہ تک روزے رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اس کو 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹوں کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں دیے گئے 1000 گھوڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ۔ ان مبارک دنوں میں ایک ایک روزہ رکھنے پر اس قدر ثواب عطا کیا جا رہا ہے، تو جو خوش نصیب مسلمان ان دنوں میں مختلف عبادات، مثلا دن کے روزوں راتوں کو جاگ کر عبادات کرنے میں گزارتے ہوں گے تو ان کے ثواب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اور اللہ کریم ان کو عبادت بجا لانے پر کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ لہٰذا اے عاشقان رسول، ان 10 دنوں کو ہرگز غفلت میں نہ گزارنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں 10 ذوالحجہ کے دن کے علاوہ باقی دنوں کے روزے رکھنے چاہیے۔ یاد رہے کہ 10 ذوالحجۃ الحرام کو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ 10 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ان کے علاوہ باقی 9 دن کے جو روزے کے فضائل ہیں، عبادات کے فضائل ہیں، آپ نے سماعت کیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان دنوں کو لینے کے لیے، نیکیوں میں سجانے کے لیے، روزہ رکھنے اور مزید نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔